آج میں نے ایف آئی انکوائری کے اندر حصہ لیا اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ جو ایف آئی اے انکوائری ہے یہ ضرور کریں، لیکن اس میں ثابت ہوگا انشاءاللہ کہ کوئی قانون پاکستان کا میں نے نہیں توڑا۔ جو سیکریسی ایکٹ ہوتا ہے پاکستان کا وہ اس کے اندر بالکل میرے پہ لاگو نہیں ہوتا، اور وہی میں نے باتیں آج وہاں جا کے کی۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ جو سائفر ہوتا ہے، سائفر ایمبیسڈر جو بھیجتا ہے فورن آفس میں، وہ جس خفیہ کوڈ میں آتا ہے وہ فورن آفس میں ہی رہ جاتا ہے۔ جو پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور جو کیبنٹ کے سیکٹری کے پاس آتا ہے، وہ صرف جس کو پیرافریز کہتے ہیں، یعنی اس کا مفہوم آتا ہے، یا اس کے اندر سیکرٹ کوڈ نہیں ہوتی جو ہمارے پاس آتا ہے۔ سیکرٹ کوڈ صرف فورن آفس کے پاس رہ جاتی ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ میں نے کوئی سیکرٹ کوڈ اس کی تو ہمارے پاس آئی نہیں، تو اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سیکرٹ کوڈ ہم عام کر دیں، یعنی قانون توڑیں۔ دوسری چیز میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کال کر سکتا ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں سارے سروس چیفز ہوتے ہیں، آرمی چیف، ایئر فورس، جوائنٹ چیف اور نیوی کے چیف، یہ سب بیٹھے ہوتے ہیں اس میں، اور اس میں پھر ہمارے فورن آفس بھی ہوتا ہے اور ہمارے جو سینئر ممبرز ہوتے ہیں۔ یہ فورم ہوتا ہے سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی کا، یہ فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے سامنے میں نے وہ آ کے رکھ دیا سائفر، یعنی اس کا جو مفہوم تھا، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کے معاملوں میں مداخلت کرنے کے لیے ہم پروٹیسٹ کریں گے، ڈیمارش دیں گے۔ میرا ایمان ہے، اللہ الحق ہے، جب میرے اوپر انہوں نے اتنے زیادہ کیسز کیے، میرے ذہن میں بھی نہیں آیا اس ملک سے باہر جانے کا۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے یہاں جیسے ہی اقتدار سے اترتے ہیں تو سیدھی جاتے ہیں جدھر ان کے پیسے پڑے ہوتے ہیں، جدھر ان کے بڑے بڑے محلات ہوتے ہیں، جدھر چوری کا پیسہ وہاں بھیجتے ہیں، یہ سارے باہر بھاگ جاتے ہیں۔ نواز شریف، زرداری، یہ سب، ان کے نیچے وزیر بھی باہر بھاگ جاتے ہیں جن کو ڈر ہو کہ انہوں نے پیسہ چوری کیا۔ لیکن میں نے تب سے کہا تھا کہ میں یہیں رہ کے سارے کیس لڑوں گا، اور کیونکہ میرا اللہ میں پورا ایمان ہے، عزت وہ دینے والا ہے، ذلت بھی ادھر سے ہی آتی ہے، وہ آتی ہے انسان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو اگر میرا ضمیر کہتا ہے کہ میں نے کوئی غلط نہیں کیا، تو میرا یہ ایمان ہے کہ اوپر والا مجھے نہ کبھی ذلیل ہونے دے گا، نہ کوئی مجھے ذلیل کر سکے گا۔ ساری دنیا میں گیا کہ عمران خان کرپشن پہ پکڑا گیا۔ اب دوسری چیز یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ اگر ان پاکستانی قوم نے کسی کو اپنے پیسے سے ٹرسٹ کیا ہے، جس کو اعتماد ہے کہ وہ پیسے ان کی چوری نہیں کرے گا، وہ عمران خان ہے۔ جتنا پیسہ مجھے دیا گیا ہے لوگوں نے ہسپتال بنانے میں، ہسپتال چلانے میں، دوسرا ہسپتال، تیسرا ہسپتال جو اب انشاءاللہ کراچی میں بن رہا ہے، اور پھر نمل یونیورسٹی، اور پھر یہ القادر یونیورسٹی، یہ سارا لوگوں کے پیسے پہ، کیونکہ لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ اور یہ ساری میں بنایا ان لوگوں کے لیے، نہ جو وہ کینسر کا علاج کروا سکتے ہیں اور نہ وہ اعلیٰ تعلیم لے سکتے ہیں یونیورسٹیز میں، اور پیسے دیتے جا رہے ہیں۔ تو اس آدمی کو، اور خاص طور پہ بیرون ملک پاکستانی جو مجھے سب سے زیادہ پیسہ بھیجتے ہیں، ان کے سامنے کہنا کہ یہ چوری کے اوپر پکڑا گیا ہے، ساری دنیا میں میری توہین کی۔ میں نے اس لیے نیب چیئرمین کے اوپر ہرجانہ کیا ہوا ہے۔ آج سے 3 سال پہلے ایگزیکٹو بورڈ نیب کی میٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے منٹس اب میرے پاس ہیں۔ 342 جو ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ تھی، اس کا منٹس میرے سامنے ہیں۔ اب منٹس کے اندر کیا چیز آتی ہے سامنے؟ پہلے تو بتاؤں اس بورڈ میٹنگ میں بیٹھا کون تھا؟ چیئرمین نیب، ڈی جی آپریشنز کون تھا؟ ظاہر شاہ اس وقت ڈپٹی چیئرمین نیب ہیں۔ اس وقت پروسیکیوٹر جنرل بیٹھے ہوئے تھے، وہ ابھی بھی پروسیکیوٹر جنرل ہے، اور ایک اور ڈی جی، ایک اور بیٹھے تھے عرفان منگی، اور ایک اور حسین، اس وقت کے ڈپٹی چیئرمین بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ہائی پاورڈ میٹنگ کے اندر کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ فیصلہ ہوتا ہے کہ جناب ملک ریاض کی، اور علی ریاض کا وہ کیس تھا، جو ان کا بیٹا ملک ریاض کا، اس کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہم انکوائری کر رہے ہیں، اور کس چیز پہ انکوائری کر رہے ہیں تب؟ یہی جو ملک ریاض کا جو ڈیل ہوئی تھی این سی اے کے ساتھ، یہ جو پیسہ آیا تھا، جو انہوں نے کہا کہ میں نے، کیونکہ القادر اس نے ملک ریاض نے سپانسر کی تھی، اس لیے میں نے اس کو فائدہ کروایا تھا۔ اب یہ سوچ لیں کہ 3 سال پہلے نیب کے اندر یہ انکوائری شروع ہوئی،
اور ان کو پتا تھا، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ڈپٹی چیئرمین وہاں بیٹھے ہوئے تھے میٹنگ پہ، پروسیکیوٹر بیٹھے ہوئے تھے، اس کا مطلب نیب چیئرمین کو پتا تھا. اور اسی لیے جب انہوں نے زور لگایا، آفتاب سلطان جو پہلے نیب کے چیئرمین تھے، انہوں نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ انکوائری ہو کے بند ہو چکی ہے. اور یہی انکوائری تھی. نیب ڈائریکٹلی انگلینڈ کے NCA سے رابطے میں تھے، اور انہوں نے NCA نے جو ان کے ساتھ جو ساری جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی وہ یہ منٹس کے اندر ہے. اس پہ کیا چیز کہی گئی ہے یہ بھی سمجھیں. اس منٹس پہ یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ اگر جو پیسہ ہمیں صرف ایک چیز، باقی تو کیش انہوں نے کہا آ جائے گا، جو ایک چیز ہے وہ 1 ہائیڈ پارک جو ملک ریاض یا علی ریاض نے خریدا تھا نواز شریف کے بیٹے حسن شریف سے 50 ملین پاؤنڈ کا، تقریباً 18 ارب روپیہ، 18 ارب روپے کی پراپرٹی خریدی ہے نواز شریف کے بیٹے سے. اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ وہ باہر اس لیے بھاگا، جب دونوں بیٹے باہر بھاگا کہ جو ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں. جب نیب نے ان سے یہ سوال پوچھا دونوں باہر بھاگ گئے. اور بھی جو ان کی پراپرٹیز ہیں کہتے جی ہم جواب دہی نہیں ہیں. اور یہ سن لیں کہ وہ صرف اس پہ یہ منٹس میں ہے کہ جب علی ریاض وہ پراپرٹی بیچے گا جو اس نے حسن شریف سے خریدی تھی، اس کے بعد اگر تو وہ پیسہ نہ آیا تو پھر نیب بھی ایکشن لے گی اور پھر NCA بھی انگلینڈ ایکشن لے گی. اگر وہ پراپرٹی بیچ دیتا ہے تو یہ انکوائری بند ہو گئی، انکوائری کلوز ہو گئی تھی. تو میں نیب چیئرمین سے اب سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہوگا، کیونکہ یہ چیز کوشش کی گئی، یہ جو چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ لو، تو آفتاب سلطان تو نہیں مانا ہوگا اس چیز پہ، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ یہ سارا یہ فراڈ ہے، یہ یعنی یہ کیس میرے اوپر جو کر رہے ہیں اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ آپ سن لیں کہ مجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا. اب اگر یہ کوئی سوچے گا نا جی کہ عمران خان نے یہ بند کروائی ہے، تو مجھے اگر پتا ہوتا تو میں جب نیب کی انکوائری کر رہا تھا میں تو تب ان کو بتاتا. مجھے تو آج یہ ملی ہے چیز. گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں کیا چیز آپ کو روک رہی ہے؟ آپ کیس کر دیں، جا کے کہیں کہ جی اب تو پاکستان، آپ کہیں جی ہم جا کے ثابت کریں گے منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے. کیوں نہیں ثابت کرتے؟ آپ نے کیوں نہیں کوشش کی؟ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اگر آپ یہ ثابت نہ کر سکے 5-6 سال کے بعد کہ یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا ہے تو یہ پیسہ وہیں انگلینڈ رہ جائے گا. اس لیے ساری کیبنٹ نے مان لیا کہ ہاں جی پیسہ تو پاکستان لے کے آؤ نا، اور ہوگا تو سپریم کورٹ میں پاکستان کے اندر ہی پیسہ آیا نا. نیب چیئرمین سے خاص طور پہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے تو کیسز آپ بند کرتے جا رہے ہیں. شہباز شریف کا اور بیٹوں کا $7 ملین کا جو TT کیس ہے منی لانڈرنگ کا، اوپن اینڈ شٹ کیس، وہ تو آپ نے بند کر دیا. اور آپ کو جو کلو انکوائری بند ہو چکی تھی، آپ کے ساتھ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جنہوں نے جو وہ اس میٹنگ میں بیٹھے تھے جب یہ انکوائری بند ہوئی ہے. تو آپ کا ضمیر کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ ایک آدمی جو بے قصور ہے اس کو آپ نے ساری دنیا میں ذلیل کروایا؟ یہ ثابت ہوگا کہ ساری چیزیں میں نے قانون کے بیچ میں کی. لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ نے توشہ خانہ کھول ہی دیا ہے تو ساروں کی اب چیزیں نکالیں جو لوٹ مار ہوئی ہے توشہ خانہ میں، اور اس میں پتہ چلے گا نواز شریف، آصف زرداری، ان دونوں کی آپ کی چیزیں سامنے آئیں گی. اور وہ بھی پوچھ لیں کہ جو باقی جن کو چیزیں ملی ہیں وہ بھی انکوائر کریں. آرمی چیف کا پتہ چلوائیں کہ 6 سال جنرل باجوہ تھے، ان کو کتنے پریزنٹ ملے ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کو ہم سب سے زیادہ پریزنٹس ملے ہیں، وہ بھی سارے ڈکلیئر کروائیں. اور پتہ چلوائیں کہ 5 گاڑیاں نکلی توشہ خانہ سے، 3 زرداری، مہنگی ترین گاڑیاں ہیں، BMW 2، لیکسس وہ سب سے مہنگی اور سب بلٹ پروف، دگنی قیمت کی. نواز شریف مرسیڈیز مہنگی ترین گاڑی 6.5 لاکھ میں لیتا ہے. میں پھر سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، سچ کا خدا ہے کہ یہ جو منٹ سامنے آئے ہیں یہ القادر کے اوپر، یہ جو القادر کا کیس سارا ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں کہ ساری قوم کے سامنے ایکسپوز ہو گیا.